اب آئیے جی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے جی ولی کا ذکر کرو۔ اللہ ولی کا ذکر کرنے کا حکم جاری کر رہا ہے اور ہم اس نبی کا ذکر کریں، ہم اس نبی کا میلاد کریں، ہم اس نبی کے آمد کی خوشی منائیں۔ وہ نبی جو شفیع محشر ہیں، وہ نبی جو وجہ کائنات ہیں، وہ نبی جو امام الانبیاء ہیں، ہم ان کا میلاد منائیں، ان کے آنے کی خوشی کریں، ان کے چرچے کریں، ان کے آنے کی خوشی میں لنگر شریف کا اہتمام کریں، اپنے گھروں کو، اپنی گلیوں بازاروں کو سجائیں۔ آپ ہم سے دلیل مانگتے ہو جبکہ وہ امام الانبیاء ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے ولی کا ذکر کرو۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اذکر فی الکتاب مریم، یعنی کہ کتاب میں مریم کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ کو ہمیں حکم فرما رہا ہے کہ مریم کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں حکم فرما رہا ہے کہ مریم کے ذکر کو عام کرو۔ وہ تو نبی بھی نہیں ہے یار، وہ تو ایک ولیہ ہیں، وہ تو اللہ کی ایک نیک ولیہ تھی۔ اور جب ولی کے ذکر کو عام کرنے کی تلقین اللہ کر رہا ہے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ کائنات ہیں ان کے ذکر کی محفلوں کو بدعت کیسے کہہ سکتے ہو یار؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ اتنا بغض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا سمجھتے ہو توحید کا پرچار ہی دین ہے؟ اگر ایسا ہے تو یزید، مسیلمہ کذاب، ابلیس یہ ساری زندگی قیامت تک کے لیے ملعون کیوں ٹھہرے؟ یہ تو ملعون ٹھہر گئے۔ آپ کہتے ہیں توحید پرستی ہے اگر دین ہے تو؟ یہ یزید ہے، یہ مسیلمہ کذاب ہے، یہ ابلیس ہے، یہ تو توحید کے سب سے بڑے ٹھیکیدار تھے۔ یزید تو فتوے دیتا تھا، مسیلمہ کذاب بھی فتوے دیتا تھا، جمعے پڑھاتا تھا، اور ملعون کیوں ٹھہرے؟ ادب نہیں تھا، ادب رسول نہیں تھا، محبت رسول نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، محبت ان کے دلوں میں نہیں تھی، اس لیے رد گئے۔ پتا چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہم اللہ تک بھی نہیں پہنچ سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب پتا چل گیا نا کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ مریم کے ذکر کو عام کرو، یعنی کہ مریم اللہ کی ولیہ ہے، نیک ولیہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ولی کے ذکر کو عام کرو۔ اور اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفلیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، شان میں، ان کے جو معجزات، کرامات، خوبیاں، صفات، ان کے اختیارات بیان کرنے کے لیے ہم جو محفل کا انعقاد کرتے ہیں، آپ کو مرچیں کیوں لگتی ہیں؟ پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی خوشی میں اگر لائٹنگ کر لیتے ہیں، بازاروں گلیوں کو سجا لیتے ہیں، آپ ہم سے جو وہ دلیلیں مانگنے لگ جاتے ہو۔ حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے ایک ولیہ کا ذکر کرو، ہم تو پھر اس نبی کا ذکر کر رہے ہیں جو امام الانبیاء ہے۔